غزہ میں 7 ہفتوں کی طویل جنگ کے بعد امن کے 4 دن، اسرائیل حماس جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز۔ عرب میڈیا کے مطابق رفح کراسنگ سے ایندھن کے 2 اور گیس کا 1 ٹینکر غزہ میں داخل۔ غزہ کی پٹی کے جنوبی علاقوں سے اسرائیلی فوجی طیاروں کی پروازیں بند۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس اور اسرائیل کی جانب سے یرغمالیوں کو گروپ کی صورت میں رہا کیا جائے گا۔ حماس کی جانب سے 50 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل 150 خواتین اور بچوں کو رہا کرے گا۔ ہر روز 200 امدادی ٹرک، ایندھن اور گیس کے 4 ٹرک آنے کی اجازت ہوگی۔ جنگ بندی سے قبل اسرائیلی درندگی میں مزید اضافہ۔ شمالی غزہ، خان یونس، نصیرت کیمپ، جبالیہ مہاجر کیمپ اور شیخ رضوان پر حملے، 47 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ مغربی کنارے میں صہیونی فورسز نے نوجوان کو گولی مار دی۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فون۔ جو بائیڈن کا لبنان اور مغربی کنارے میں کشیدگی نہ بڑھانے پر زور۔ صفاق نیتن یاہو کا عارضی جنگ بندی کے بعد حملے دوبارہ شروع کرنے کا عندیہ۔ اب تک شہادتوں کی مجموعی تعداد 14,854 ہو گئی، 6,150 بچے اور 4,000 خواتین بھی شامل۔ پاکستان فلسطینی عوام کی مکمل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کرتا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت GHQ میں 82ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس۔ مسئلہ فلسطین کی 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق 2 ریاستی حل کی حمایت۔ ریاست ملک دشمن قوتوں کے اعلی کاروں، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر تشویش کا اظہار۔ غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے حکومتی اقدامات کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور کمیٹی ممبران شریک۔ اجلاس میں سرمایہ کاری سے متعلق امور زیر غور۔ SIFC ایپیکس کمیٹی اجلاس میں وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء اور اعلیٰ افسران شریک۔ ملکی اقتصادی صورتحال سے متعلق غور ہوگا۔ نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس شام 4:30 بجے ہوگا۔ کابینہ کی کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق کے ایجنڈے میں شامل۔ وفاقی کابینہ 15 نومبر کے ECC اجلاس کے فیصلوں کی توثیق بھی کرے گی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ہر روز بلندی کا نیا ریکارڈ۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز 100 انڈیکس ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو گیا، 59,404 پوائنٹ سے بھی تجاوز۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ، 27 پیسے کمی کے بعد 3 پیسے مہنگا، 285 روپے 30 پیسے کا ہو گیا۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا ایک اور سنگ میل، مجموعی موصول ہونے والی رقم 7 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ ستمبر 2020 سے اب تک 6,29,729 روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولے جا چکے۔ گزشتہ ماہ 11,999 نئے اکاؤنٹس کھولے گئے، 14 کروڑ ڈالر موصول ہوئے۔ نجکاری پر توجہ مرکوز ہے، PIA کی نجکاری ترجیح ہے۔ آئندہ ہفتے سرمایہ کاری سے متعلق اچھی خبریں ملیں گی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے SIFC کے ذریعے بیرونی سرمایہ کاری لائی جا سکتی ہے۔ نوجوانوں کو ہنر سکھانے کے لیے مختلف ٹریننگ پروگرامز پر کام ہو رہا ہے۔ اگلے 10 سال میں 10 لاکھ نرسز کو تربیت دینے کا پروگرام ہے۔ امید ہے نجکاری سے متعلق جنوری کے وسط میں پیش رفت ہو جائے گی۔ IMF کا پاکستان سے مطالبات کا سلسلہ جاری، ریونیو ہدف کو GDP کے 15% تک بڑھانے اور مقامی قرضوں کی ادائیگی کے لیے ٹیکس محاصل کو بڑھانے کا کہہ دیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ستمبر 2023 تک اندرونی قرضوں کا مجموعی حجم 40,500 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ فوری ادائیگی کے لیے نئے اقدامات کرنا ہوں گے۔ اندرونی قرضوں کی ری پروفائلنگ پر ورکنگ شروع کر دی ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس۔ سینیٹر پلوشہ خان کا کہنا ہے ایک سینیٹر کی ماہانہ تنخواہ 1,60,000، جبکہ اسٹیٹ بینک کے اعلیٰ افسر کی تنخواہ 40 لاکھ روپے ہے۔ سینیٹر رضا ربانی نے حکومتی شاہ خرچیوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بولے ایک طرف IMF کے کہنے پر بجلی گیس کے نرخ بڑھائے گئے، دوسری جانب ایلیٹ کلاس کی تنخواہوں کا کوئی حساب نہیں۔
نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کہتی ہیں اسٹیٹ بینک ملازمین کی تنخواہیں باقی سرکاری اداروں سے الگ طے ہوتی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی خود مختار حیثیت کو پارلیمانی تحفظ حاصل ہے۔ 3 بج گئے، مارکیٹیں کھلنے کا وقت ہو گیا۔ بازار آج اور کل 3 بجے کھلیں گے۔ اتوار کو کاروبار مکمل بند ہوگا۔ مال روڈ پر صرف سائیکل چلے گی۔ طلبہ کو 10,000 الیکٹرک بائک سبسڈی پر دینے کا فیصلہ۔ آج اور کل لاہور سمیت 6 ڈویژنز میں تمام سکولوں کالجز میں چھٹی۔ تاجروں کا حکومتی فیصلے پر ملا جلا رد عمل۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ زندہ دلان کے شہر لاہور میں اسموگ کے مستقل ڈیرے، شہر کی فضا انتہائی خطرناک قرار۔ آلودہ فضا میں سانس لینا بھی محال۔ دنیا بھر میں فضائی آلودگی میں دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 280 ریکارڈ۔ ڈھاکہ پہلے اور بھارتی شہر کولکتہ خطرناک فضا کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے۔ مصنوعی بارش کے لیے چین سے بات ہو گئی، جلد چینی ماہرین پاکستان آئیں گے۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کا کہنا ہے کلاؤڈ سیڈنگ مصنوعی بارش برسانے میں سب سے تیز ٹیکنالوجی ہے۔ مصنوعی بارش کرنے پر 35 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ سیکرٹری خزانہ کی بھجوائی گئی سمری نگران وزیر اعلیٰ کی اجازت سے مشروط۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ پر قابو پانے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ جوہر ٹاؤن میں کیفے رات 10 بجے بند کرنے کا حکم۔ محکمہ ماحولیات کے لوگ عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، افسروں کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجوں گا۔ اگر کوئی کیفے خلاف ورزی کرتا نظر آیا تو سیل کر دیا جائے۔ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ عدالت عالیہ نے ڈی سیل کی گئی فیکٹریوں کو دوبارہ سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ کہا ڈی سیل صرف عدالت ہی کر سکے گی۔ کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن۔ کم عمر ڈرائیورز پر 4054 مقدمات اور 6 روز میں بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 2646 مقدمات درج۔ بغیر لائسنس کار ڈرائیونگ پر 1080، بغیر موٹر سائیکل چلانے پر 1566 مقدمات درج ہوئے۔ لاہور میں 190 مقامات پر خصوصی ناکہ جات قائم کیے گئے۔ سینئر لیڈرشپ کو گھر بیٹھنے کے بلاول بھٹو کے بیان کے ایک دن بعد فرت اللہ بابر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے مستعفی۔ استعفے سے پہلے سابق صدر آصف علی زرداری کو فون کر کے اعتماد میں لیا۔ فرت اللہ بابر پارٹی کے ہیومن رائٹ سیل کے صدر کی حیثیت سے کام جاری رکھیں گے۔ سنو نیوز سے ٹیلی فونک گفتگو میں فرت اللہ بابر کا کہنا تھا یقیناً اب ہم بزرگ ہو گئے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ یوتھ کو آگے آنا چاہیے، میرے پاس 2 عہدے تھے اس لیے ایک چھوڑ دیا۔ عام انتخابات سے قبل سیاسی جوڑ توڑ۔ کراچی میں مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی کچھ دیر بعد ایک اور اہم بیٹھک ہوگی۔ عام انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق امور پر مشاورت کی جائے گی۔ دونوں جماعتوں کی جانب سے اہم اعلانات متوقع۔ میرے خیال میں نواز شریف پر جو کیسز بنے وہ زیادہ تر بے بنیاد تھے۔ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں کوئی نااہل ہوا۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو۔ کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں ملنے والی سہولیات کا عام شہری سوچ بھی نہیں سکتا۔ سہولیات ایک عام قیدی یا جیل میں رہنے والے سابق وزراء اعظم سے زیادہ ہیں۔ حکومت کے لیے نواز شریف اور بلاول بھٹو ایک جیسے اور دونوں قابل احترام ہیں۔ امام کعبہ الشیخ صالح بن عبداللہ بن حمید کا دورہ پاکستان۔ صدر مملکت اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقاتیں۔ امام کعبہ نے فیصل مسجد میں خطبہ جمعہ اور نماز کی امامت کرائی۔ خطبے میں فرمایا مسلمانوں فلسفہ تقویٰ پر سختی سے کاربند رہو، آپس میں اخوت محبت اور مساوات کو فروغ دو، آخرت کی بہتری کے لیے خود کو بہتر کریں۔ مسلمانوں کی مثال جسم کی مانند ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ رسالدار محمد شیر شہید اور سوار میر عالم شہید 1971 کی پاک بھارت جنگ کے درخشندہ ستارے۔ پاک سرزمین کے عظیم سپوتوں نے بہادری کی لازوال داستانیں رقم کی۔
رسالدار محمد شیر نے دشمن کے ساتھ ٹینک تباہ کیے، 300 سے زائد بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کیا۔ 6 دسمبر 1971 کو ٹینک کا گولہ لگنے سے شہید ہوئے۔ سوار میر عالم شہید نے دشمن کے 3 حملوں کو ناکام بنایا۔ گاؤں ہرار کلا پر قبضے کے لیے جانے والی فائٹنگ پیٹرول کے لیے خود کو پیش کیا، اپنے مورچے میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ڈیفنس لاہور ٹریفک حادثے میں 6 افراد کی ہلاکت، ملزم افنان کا والد ملک شفقت شامل تفتیش، گاڑی میں افنان کے ساتھ موجود نہ ہونے کا دعویٰ۔ پولیس کے مطابق ملک شفقت نے حادثے کے دن افنان کی گھر کی پارکنگ سے گاڑی نکالنے کی فوٹیج فراہم کر دی۔ فوٹیج میں ملزم والد سے گاڑی کی چابی لے کر چلا گیا۔ ملک شفقت کو آج ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور کے سامنے پیش کیے جانے کا امکان۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں تاجر کے گھر پر پولیس کی ڈکیتی کا کیس، جوڈیشل میجسٹریٹ غربی کی عدالت نے ملزم عمیر طارق کو 2 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ 26 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت۔ محفوظ حسن، عبد الستار سمیت 3 ملزمان جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ دوسری جانب پولیس کے اعلیٰ حکام نے واردات کی انکوائری کے لیے سر جوڑ لیے۔ کراچی ساؤتھ اور ویسٹ پولیس کے مزید افسران معطل کرنے کا فیصلہ۔ کوئٹہ میں بجلی نہ دہندگان کے خلاف کارروائیاں، کیسکو کے مطابق شہر میں 58 شنٹ ٹو ٹیمپرڈ میٹرز اتار دیے گئے۔ لورا لائی، سبی، پشین، خزدار اور مکران سرکل میں 433 نادہندگان کے کنیکشنز عدم ادائیگی پر منقطع کر دیے گئے۔ نادہندگان سے 2,47,95,000 روپے وصول کیے گئے۔ بجلی چوروں کے خلاف 424 FIRs رجسٹرڈ ہو چکی۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کے خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے اقدامات۔ منیر کے علاقے وادی علم میں 3 ہائیڈرو الیکٹرک ٹربائن نصب کر دیے۔ گزشتہ 70 سال سے بجلی سے محروم علاقوں کے 1,500 گھروں کو بلا تعطل بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ علاقہ مکینوں کا پاک فوج سے اظہار تشکر۔ ملٹری کورٹس پاکستان کے قانون کے مطابق ہیں، جو لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے متعلق شہداء کے لواحقین کا رد عمل، کہتے ہیں ملٹری عدالتوں کی مخالفت شہداء سے زیادتی ہے، ان کی پہلے بھی ضرورت تھی، اب بھی ضرورت ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کا مشن دورہ آسٹریلیا، راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کیمپ کا دوسرا روز۔ فاسٹ بالر حسن علی اور آف سپنر ساجد خان نے جوائننگ دے دی۔ امام الحق کی شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد بابر اعظم، سرفراز احمد اور عثمان قادر بھی شریک۔ سمین گل، محمد علی اور علی شفیق نے بھی کیمپ جوائن کر لیا۔ کیمپ میں شاہینوں کی بھرپور پریکٹس۔ قومی کرکٹرز امام الحق اور فہیم اشرف کی شادی کی تقریبات۔ لاہور میں امام الحق کا قوالی نائٹ کا اہتمام، بابر اعظم، سرفراز احمد، وہاب ریاض کی خصوصی شرکت۔ پھول نگر میں فہیم اشرف کی رسم حنا میں رقص درویش۔ دونوں کرکٹرز 25 نومبر کو رشتہ ازدواج میں بن جائیں گے۔ پاکستان ایئر فورس کی پہلی شہید خاتون پائلٹ، فلائنگ آفیسر مریم مختار کی 8ویں برسی۔ پاک وطن کی دلیر بیٹی نے جان قربان کر کے جرت و بہادری کی تاریخ رقم کی۔ لڑاکا طیارے کی تربیتی پرواز کے دوران جام شہادت نوش کیا، تمغہ شجاعت سے نوازا گیا۔ سچے جذبوں، محبت اور خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی کے مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ انگریزی ادب میں ماسٹرز کی ڈگری لینے کے بعد سول سروس آف پاکستان میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہیں۔ ان کے مجموعہ کلام میں خوشبو، صدبرگ، خود کلامی، انکار اور ماہ تمام قابل ذکر ہیں۔ اور ٹی وی، سٹیج اور فلم کے معروف مزاحیہ اداکار اسماعیل طارہ کی پہلی برسی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے مشہور مزاحیہ پروگرام 50-50 سے شہرت حاصل کی، 14 فلموں میں کام کیا، شاندار پرفارمنس پر نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔